بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم سب یہاں عظمت قرآن اور صاحب قرآن کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ کچھ عرصہ پیچھے چلے جاؤ تو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں توہین کرنے والے لوگوں نے خاکے بنائے۔ آج انہوں نے قرآن کریم کو جلایا، تو یہ جو کچھ بھی معاملات ہیں یہ صرف مسلمان کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ میں کسی کا شکریہ ادا اس واسطے نہیں کر رہا کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے تحفظ ناموس رسالت اور عظمت قرآن کے لیے جس طریقے کے ساتھ بھی ہو سکے کام کیا جائے، کیونکہ ہمارے حکمران، میں تو یوں کہوں گا کہ ہمارے حکمران بالخصوص یہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ملے ہوئے نہ ہوتے تو جب آقا کریم علیہ السلام کی توہین کے مطابق ان ظالموں نے خاکے نکالے تو یہ کچھ نہ کچھ اقدام اٹھاتے۔ جب تک یہ عوام، یہ مسلمان جنہیں اللہ کریم نے قرآن بھی دیا، سچا اور سچا نبی بھی عطا کیا، یہ آپس میں متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک بات بنے گی نہیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ التجا اور یہ آرزو کرنی چاہیے کہ مالک الملک ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران عطا فرما۔ امریکی کتے، امریکی کتے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا، اور اس حفاظت کے لیے اللہ کریم نے مسلمان کو جو کتاب عطا فرمائی، مسلمانوں کو پیدا کیا کہ مسلمان اس کو پڑھے بھی، اس کے اوپر عمل بھی کرے اور اس کی حفاظت بھی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان ظالموں امریکوں کے خلاف اٹھ کے آواز لگاؤ، اور اس طریقے کے ساتھ آواز لگاؤ کہ ان دشمنوں کو پتہ چل جائے کہ امریکہ کی توپوں میں اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنی مسلمانوں کی چھاتیاں ہیں۔ نعرہ تکبیر، امریکی کتے، امریکی کتے، عظمت قرآن کے، عظمت قرآن کے، عظمت قرآن کے، عظمت قرآن کے۔ امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، امریکی کتے، امریکی کتے۔
سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلامی رسول میں غلامی رسول میں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی امریکہ کی توپوں میں گولیاں نہیں جتنی مسلمانوں کی چھاتیاں ہیں. الحمدللہ ہر مسلمان اپنے لجپال نبی کے لیے اور نبی کے اوپر آئے ہوئے کلام کے لیے وہ جینا بھی جانتا ہے اور مرنا بھی جانتا ہے. اور انشاءاللہ یہ محافظ ناموس رسالت کے ہیں, یہ قرآن کے محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو اس کی جرت, ہمت اور توفیق عطا فرمائے. انہوں نے ہر دور میں آپ پوری دنیا کا وزٹ کریں گے. ان امریکہ والوں نے جناب مسلمانوں کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ گرائے. جہاں جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں گے یار مسلمان چکی میں پستے جا رہے ہیں. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہودی بھی کوئی کسی چکی میں آیا. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اسرائیلی کسی معاملے میں آیا. بیت المقدس ہمارا, فلسطین ہمارا, کشمیر ہمارا, اور اسی طرح عراق, افغانستان یہ ہمارے. اور دیکھا جائے تو ہر طریقے کے ساتھ آج مسلمان کو مرغوب قرآن کریم کو سامنے رکھ کے کیا جڑے ظلم ہونے پہ پوری دنیا, میں اپنی زبانی گل کرتا ہوں, تجھے کہہ سکا کرنا نا, پوری دنیا ظلم ہونے پہ کسا بولو کی تکی کرو مسلمانوں پر ظلم ہونے. مسلمانوں نے صبر نے امتحان کیتا جانا کہ جناب علی مسلمانوں کی طاقت بچی بھی کہ کوئی بچے گی نہ کہ اور کوئی چار لائن بازی آئی اور کچھ. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے بنائے گئے, وہ امتحان کیتا گیا. اصا کون ہے اتنے بولے. ہوں جناب علی قرآن پاک ہی جلایا گیا جس میں اصا نے سر شرم نہ جھک گئے. لیکن سارے حکمران مسلمان ہے یا جڑے پاکستانی حکمران ہیں انہیں مسلمان آسان بھی گناہ کرنا چاہیے. لیکن یہ جڑے لوگ ہیں انہوں نے کنا پر جوں تک نہیں رنگی. انہوں نے اپنے حکومتی بندے گورنر سلمان تاثیر ہونا تھا, قرآن پاک نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شان کے خلاف گلا کرنا رہا. انہوں لوگوں نے کنا پر جوں نہیں رنگی. میں اس واسطے سارے لوگوں کا عرض کر رہا ہوں کہ تم لوگ سارے متحد ہو جاؤ, اپنے آپ کی منواؤ کہ ہم مسلمان ہیں. سارے ایمان میں جذبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتا ہے تو قرآن پاک آتا ہے مار پٹنے سے تیار ہے. جس دن سے اسلام آیا ہے, جنہوں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے, جنہوں نے ان کے ساتھ محبت کی ہے, اس وقت سے لے کر آج تک اہل محبت نے سرکار کے نام پر اپنی جان قربان کی ہے, اس دین پر اپنی جان قربان کر دی ہے. اور آج بھی ہماری مسلمانوں کی غیرت زندہ ہے, ہماری غیرت کو للکارا گیا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھ لیں گے کہ ایک نہ ایک دن مسلمان اس کا بھرپور جواب دیں گے. اور یہ آپ عوام الناس اس بات پر توجہ دیں کہ جو اس پادری نے جو یہ اختیار کی ہے, جو اس کتے نے بھونکا ہے, جو کیا ہے, چروائی کی ہے, اصل میں امریکی حکومت مکمل طور پر اس میں ملوث ہے اور اس نے اسے مکمل طور پر اجازت دی ہے. کیونکہ اگر ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ایسا عمل ہوتا ہے تو جب تک حکومتی ادارے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے وہ کسی مسئلے کے خلاف نہیں کام کر سکتا. تو یہ مکمل طور پر مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے. تو آپ سے التماس ہے کہ ہم تمام لوگ آپس میں اتحاد میں رہیں اور جو بھی جس طرف بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ عز و جل ایک نہ ایک دن ہماری موت آنی ہے. ہم قرآن کے نام پر, نبی پاک کے نام پر اپنی جانوں کا ذمہ پیش کریں گے. ہم عظمت قرآن کے ہاتھ جوڑ کر بات کرتا ہوں, رائے خدا را کہ ہم پر رحم کیا جائے. اگر آج ہم اسلام پورا جبر کی چوک پر کھڑے تو کل ہم پنڈی میں بھی جا سکتے. اگر اس پر ایکشن نہ لیا گیا تو ہم لیبیا اور جو یہ بحرین میں سلسلہ چلا ہے یہ شروع کر دیں گے. اگر گورنمنٹ نے اس پر ایکشن نہ لیا تو یہ پیپل پارٹی کی حکومت ہمیں چلتی پھرتی نظر آئے. رائے خدا را ہم پر رحم کیا جائے. اور ہم تو فضے ناموس رسالت کے لیے اگر کسی گاؤں کونے محلے میں کوئی ہمارے نبی کے خلاف بات کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارے گلی محلے میں تم نبی کو بدنام کرو ہم تب بھی کسی کو نہیں چھوڑیں گے.